اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ونصر جنده۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ حاضرین، آج کا دن ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں منایا جاتا ہے۔ اسلام میں دو عید ہیں، ایک تو رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے پورے 9 دن گزرنے کے بعد 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں ایک اور مرتبہ عید پڑھنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم کو اس عیدگاہ سے ناکام نہ لوٹائے، ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ دعا آپ کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کیا ہوئے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے نبی سے پہلے کے ہمارے نبی کے بعد یہ بھی بعض مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، خالی دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دین کا علم جاننے والے اور دین کا علم نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم غافل ہیں، ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں۔ انگریزی پڑھنا فلاں پڑھنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، ضرور پڑھو، لیکن دینی تعلیم اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا تم اپنے بچوں کو دین سکھائے، دین پڑھائے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں جانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، ان کے واقعات قرآن میں کئی جگہ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ بہت اہمیت ہے اس کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس قصے کو تھوڑا سا سن لیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔
4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए। उनका बाप बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से उस घर में पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा। तो कहाँ से शुरू करें दावत? अपने वालिद से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। अब्बा क्यों पूजा करते आप इन सब की, इन बुतों की? कुछ भी नफा भी नहीं पहुंचा सकते, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं। अब्बा जान मेरी बात मानिए, मुझे डर है कि शैतान आप पर हावी हो जाएगा और आप अल्लाह के अजाब में जाएंगे। बहुत दिन तक बोले, सबको भी बोले, फिर भी क्या क्या सब हुआ। आखिर में ये हुआ कि इनको जो है आग में डालना है, आग में डालना है जी। ये अजाब दुनिया में उखबेद वालों को, खाई वालों को दिया गया। बाद में पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए। कितनी बड़ी आग जी? कहते 6 महीने लकड़ियां जमाई गई, उनको जमाया गया, वो आग लगाई गई। परिंदा भी ऊपर से जाता, मर के गिर जाता। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालना समझ में नहीं आता, क्या करेंगे? कई लोग जो है झूला जैसा होता ना, वैसा हटाए हटाए खूब हटा के जोर से डाले, जाके आग में गिरे। अल्लाह का हुक्म हुआ, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। आग इब्राहिम को नहीं जलाना, ठंडी हो जा, फूल बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उसमें, कहा कि साहब देखो इसमें भी नहीं जले ये। इस तरह जो आदमी अकल खो देता है, सोचता नहीं अरे इतने बड़ी नबी क्या ना ईमान लाए, वो नहीं करे, बल्कि ये तय करे इनको भेजो, इस बस्ती से उठा के बाहर भेजो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इराक से चले जाने का हुक्म दिया। उनके वालिद ने कहा चल यहाँ से मेरे घर से निकल कर। दीन के वास्ते घर से निकाले, बस्ती से निकाले, मोहल्ले से निकाले, कुर्बानी देना अल्लाह ताला इंतजाम करने वाला है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ सफर करे। कहाँ से? इराक से सफर करे, मिस्र होते हुए मुल्क शाम को आए। अल्लाह ताला ने आपको 80 साल की उम्र में सारा अलैहिस्सलाम नहीं, हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बच्चा दिया जी। काल इन्नी दाहिबुन इला रब्बी सयदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। अल्लाह औलाद नहीं जी मांगते, नेक औलाद मांगते। नेक बच्ची दे, नेक बच्चा दे, दीनदार बच्चा दे, दीनदार बच्ची दे, ऐसे मांगते। बच्चा दो बच्चा दो ऐसा नहीं मांगते। याह्या ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी दुआ की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी दुआ की। बहरहाल ऐसा हुआ, हाजर अलैहिस्सलाम के पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहिम तुम इनको ले जाके मक्के में छोड़ो। मक्का कैसी बस्ती जी? वहाँ कोई इंसान नहीं, उस वक्त कोई इंसान नहीं। वहाँ लेकर गए, खजूर था, पानी था, ले जाके दे दिए और फिर वहीं छोड़कर वापस आए। कैसी हिम्मत रही जी? बीवी को हो, बेटे को हो, अल्लाह के लिए कहीं भी ले जाकर पहुंचाना, चाहे दीन हो वहाँ ले जाकर पहुंचाना चाहिए जी। और अब बीवी भी कैसी नेक थी कि साफ तैयार हो गई। ये नहीं कह रहे मक्के में कोई नहीं है, खाली पहाड़ है, पानी भी नहीं है, खाने पीने की चीज भी नहीं है। सबर कीजिए। पूछी इब्राहिम अल्लाह का हुक्म है क्या? हाँ। कहा जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर। क्या क्या बरकतें अल्लाह ताला देता है जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए। चंद दिन वो खजूर था, पानी था, खाए पिए खत्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे, दूध के लिए बहुत रहते, माँ का दिल नहीं मानता है। पानी भी नहीं है, खजूर भी नहीं है। ये थोड़ी जरा ऊंची जगह थी। दौड़ के जाके उसमें देखी कोई इंसान नजर आता है क्या, कहीं पानी नजर आता है? नहीं। उसको कहते हैं सफा की पहाड़ी। एक छोटी पहाड़ी,
اس کے اوپر چڑھ کے دیکھی کچھ بھی نہیں نظر آتا. پھر اس کے سامنے بھی ایک پہاڑی تھی, اس کو بولتے مروہ کی پہاڑی. سارے لوگ جاتے نا صحیح کرتے. حاضرہ علیہ السلام صفا سے نکل کر مروہ کو آئی, بیچ میں زور سے چلی اس لیے کہ ذرا نیچے تھا وہ. وہاں دیکھے مروہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. پھر آئی, پھر گئی, پھر آئی, 7 مرتبے جی. آخری مرتبے مروہ میں تھی پہاڑی کے اوپر, دیکھی بیٹے کو پانی آ رہا ہے, فوراً دوڑ کر آئی, آ کے اس پانی کو روکا. لوگ کہتے ہیں زم زم, ٹھہر جا پانی, ٹھہر جا پانی, ایسا بولے. وہ ایک طرح سے جیسے اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ یہاں, کٹا باندھ دیے. ایسا ہوا. ماشاءاللہ کیا ہوا جی, کتنی اللہ کی نعمت ہے. حج کی باتیں سب ابراہیم علیہ السلام, یہ حاضرہ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں ساری باتیں. حاجی بھی آج کل ویسے جاتے ہیں مینا سے اس میں صفا مروہ میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ایسا جاتے نا 7 چکر کاٹتے ہیں جی. دیکھو اللہ کا گھر آباد کیے تو اللہ نے کہا ابراہیم سب کو بولو, کھڑے ہو کر لوگوں, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے گھر بنایا, سب لوگ آؤ حج کرو. سارے لوگ حج کو آئے جی. ماشاءاللہ آج بھی قیامت تک جتنے لوگوں کو آواز پہنچی وہ سب حج کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بار بار آتے تھے. بیٹا ذرا بڑا ہو گیا جی, ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کہا کہ بچے سے بولے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. کیا بولتے؟ ابا جان اللہ جو بولا اس کو کیجیے نا, میں تیار ہوں, میں صبر کروں گا. یہ کہا ابراہیم علیہ السلام لے گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ شیطان 3 مرتبہ آ کر ان کو بولا بیٹے تم کو معلوم ہے کہاں لے جاتے ہیں, تم نے کاٹنے چلے. کوئی بات نہیں. اور ایک شیطان آیا, اور ایک جگہ 3 شیطان. اسی لیے حج کو جاتے ہیں 3 کنکری مارتے. وہاں شیطان نہیں ہے لیکن اس جگہ میں دھوکہ دیا, دھوکہ دینے کی کوشش کیا, اس لیے حاجی لوگ 3 دن کنکری مارتے ہیں. اتنی ساری باتیں اس کا تعلق رکھتی ہیں. یہ قربانی کا سبق ہم کو بتاتا ہے. آج تو ہم بکرا کاٹ رہے ہیں لیکن جان دینے کی بھی ضرورت پڑے گی. میری جان, میری بیٹی کی جان, میرے بیوی کی جان, میرے بیٹے کی جان, ہم تیار ہیں. اپنی گردن کاٹنے کے لیے, کٹانے کے لیے ہم تیار ہیں. دین کے واسطے, دین کی حفاظت کے واسطے یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس موقع پر ہم کو یاد دلاتا ہے کہ صاحب کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے. ہر ماں کو, ہر باپ کو, ہر بیٹے کو, بیٹی کو یہ سبق پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم اللہ کے لیے تیار ہیں. اگرچہ کہ آج ہم بکرا کاٹتے ہیں لیکن گویا دل میں یہ ارادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بکرا نہیں کاٹے, اللہ نے ان کو دمبا بھیجا جنت سے, اس کو انہوں نے ذبح کیا. وہی دمبا, وہی بکرا ہم لوگ آج کاٹتے ہیں. تو لہذا بڑے سبق ہیں. تو ہم کو ان سبق سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ایک طرح سے اللہ سے عہد کرنا چاہیے. اللہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی حفاظت کے لیے, دین پر چلنے کے لیے بستی سے نکالے کوئی بات نہیں, آگ میں ڈالے کوئی بات نہیں, گھر سے نکالے کوئی بات نہیں, ہم تیار ہیں اللہ دین کی حفاظت کے واسطے اور دین پر عمل کرنے کے واسطے. یہ گویا ایک طرح سے عہد ہے, ایک طرح سے اقرار ہے. لوگوں اس وقت ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو وقف کا مسئلہ ہے. حکومت چاہتی ہے وقف کو ختم کرنے کے لیے کہ صاحب مسلمانوں کا وقف اب گورنمنٹ چلائے گی. حالانکہ اسلام میں ویسا نہیں ہے. جس کو مقرر کرتے ہیں وہ وقف کی جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں, حساب کتاب دیتے ہیں اور کیا کیا بھلے کام ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ سب کرتے ہیں. لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ہم لوگ جو ہے مقرر کریں گے متولی کو. کتنا بڑا ظلم ہے جی, اس کے خلاف بھی ہم کو آواز اٹھانا چاہیے. دوسری جو بہت اہم بات ہے اس سے بھی, کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک کا جو دستور ہے یہ حکومت چاہتی ہے اس دستور کو ختم کر کے وہ منوسمرتی کا دستور لائے.
نہیں جی، ہمارا دستور ختم ہو گیا، ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ ہم بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے بہت سارے لوگ بیچارے روڈوں میں رہتے، مزدوری کرتے، ہم کو کوئی کام نہیں ملے گا، آفس میں بیٹھنے کا کام نہیں ملے گا، کالج میں نہیں پڑھ سکتے، اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ذلیل بن کر رہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے۔ 14 جون کو انشاءاللہ یہاں میٹنگ ہوگی اور 14 جون کو جمعے کے دن بھی سب کو یہ باتیں بتائی جائیں گی، لہذا دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے۔ لوگوں، آج قربانی کا دن ہے، اس لیے قربانی کے بھی کچھ باتیں یاد کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے، نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیے ان کی قربانی نہیں ہوتی، نماز کے بعد جا کر آپ کو قربانی کرنی ہے، یہ ایک بات یہ ہوئی۔ اور یہ گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، نہیں تو ایک حصہ کافی ہے، یہ گھر کی طرف سے، اور کوئی اپنی بیوی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 3 4 5 6 بکرا کاٹنا چاہتا کاٹ سکتا ہے، لیکن ایک بکرا کاٹنا چاہیے، یہ گھر کی طرف سے یہ ہوگا۔ بکرے کو قبلے کی طرف لٹائیں، اس کا جو سر ہوگا ہمارے بائیں لیفٹ ہینڈ کی طرف سے اس کا سر ہوگا، یہ سب سنت ہے۔ چاقو پہلے سے تیز کر لینا، بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا، بکرا بھی دیکھتا ہے نا کہ صاحب اس کو بھی ڈر ہوگا نا۔ پانی پلاتے لوگ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، پانی پلا کے اس کے بعد کاٹتے ویسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے جی، اللہم منکا ولکا، اللہ تو دیا، اللہ تیرے واسطے میں پیش کرتا ہوں اللہ، یہ پڑھیں گے۔ اردو میں بھی پڑھ سکتے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ضروری ہے، عربی میں پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور کیا بولیں گے؟ اللہم عادا منی ومن علی، اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی میرے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہے، اس طرح بولتے ہیں جی۔ تو اس کا خیال کرنا، گوشت کا حصہ 3 تقسیم کرنا، کیا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، 3 حصہ برابر کرو، ایک غریبوں کو دو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک تم کھاؤ، ویسا نہیں ہے۔ تم کو ضرورت ہے 10 کلو میں 8 کلو کی، ٹھیک ہے جی کھاؤ کوئی بات نہیں، اور 2 کلو دے دیے کوئی بات نہیں، رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیے یا کہ غریبوں کو دے دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے آدھا بکرا، پونا بکرا، سندھی کے گھر کو، ارے بیٹی ہے وہاں، کیا بولیں گے، چھوٹا بکرا کاٹے پورا بھیج ڈالو، ان کے یہاں کیا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے۔ غریبوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، سمدھی کا خیال نہیں کرتے، بیٹی کی عزت چلے جائے گی کیا، اس کا خیال نہیں کرتے جی، یہ اس کا خیال کرو۔ دوسری بات میرے بھائیوں، آج کل آپ جانتے ہیں کرونا پھر شروع ہو گیا ہے، گلی کی حفاظت کرو، جہاں ڈالنے کے لیے کہا گیا کچرا وہیں ڈالو، ہے نا، اس کا خیال کرو، ادھر ادھر مت پھینکو، صاف ستھری رکھو گلی، اور صاحب کرونا جو ہے پھیل رہا ہے، اس لیے اس کے واسطے ہم کو احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ تو بکرا کاٹے، الحمدللہ پہلے دن کاٹے بہت اچھا ہے جی، نہیں ملا بکرا تیسرے دن کاٹو، تیسرے دن کاٹو، چوتھے دن بھی کاٹ سکتا اثر تک، قربانی 4 دن، آج کل پرسوں نرسوں، اتنے دن قربانی کر سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن بھی کاٹ سکتے، بال بھی کاٹ سکتے، لیکن قربانی سے پہلے بال بھی نہیں کاٹنا، ناخن بھی نہیں کاٹنا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے قربانی کے بعد ہی۔ ارے میں تو قربانی کا جانور لے لیا نا، گھر کو آ گیا، نماز بھی ہو گئی، کل کاٹیں گے، آج ہی جا کے بال بھی کاٹ لیے، ناخن بھی نہیں، جی جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، ان ساری باتوں کا خیال کیجئے، جب چل کر ہماری قربانی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوگی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ خون کو نہیں چاہتا، گوشت نہیں، اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کی بھی ضرورت نہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟
वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा देखना चाहता है। अल्लाह के लिए तुम तैयार हो, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए तुम तैयार हो। ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इन बातों का ख्याल करो। हमको चाहिए तौहीद पर मजबूत रहें, शिर्क के कामों से दूर रहें। शिर्क के काम से दूर रहने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितनी परेशानियां हुई, लेकिन शिर्क नहीं किया। अगर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी बुतों की पूजा मैं भी करता हूँ, छोड़ देते ना उनको, इज्जत देते। हमारे नबी के पास भी आकर मक्के वाले बोले, मोहम्मद हमारे बुतों को बुरा मत बोलो। तुम बादशाह बनना चाहते क्या मक्के के? हम सब मिलकर तुमको बादशाह बनाते। और अगर तुम चाहते हो किसी अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हो मक्के की, हम उसके लिए भी तैयार हैं, अच्छी लड़की तुमको शादी करके देते हैं। और अगर तुम चाहते हो माल चाहिए, मक्के के सबसे बड़े मालदार हम तुमको बना देंगे। शर्त यह है हमारे बुतों को बुरा मत बोलो। अल्लाह के रसूल ने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं तो तुमको तौहीद की दावत देता हूँ। इतनी अहम है तौहीद की दावत, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई समझते नहीं हैं। कहीं दरगाह को जाते हैं, वहाँ इबादत करते, वहाँ पूजा करते, मोमबत्ती ये अगरबत्ती ले जाते, फूल डालते, चादर चढ़ाते। ऐसा कुछ भी इस्लाम के अंदर है नहीं है। ये सब जो शिर्क है, इससे बचो। शिर्क है तो तुम कितने भी अच्छे अमल करो, अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, बीवियों को दीनदार बनाए। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। इस मुल्क के अंदर जो मुश्किलात हमको हो रही हैं, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करे। अल्लाह आपकी हमारी सब की हिफाजत हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जो कुछ हमने गुनाह किया, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करे। छोटे गुनाहों, बड़े गुनाहों, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला हमारे माफ़ फरमाते हैं। यहाँ से जाने उठने से पहले ही अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लोगों, इसका ख्याल करो। आज तुमने गोया एक अहद किया है, अल्लाह से वादा किया है, हम दीन पर चलेंगे, दीनी जिंदगी गुजारेंगे। इस पर कायम रहो जी, इस पर कायम रहो। बहुत सारे लोगों को मालूम है मसला कि साहब जिल्हिज्जा का चांद नजर आया, कुर्बानी देना चाहे, बाल भी नहीं काटना, नाखून भी नहीं काटना, 10 दिन दाढ़ी बना लेते हैं। कितनी रहेगी जी? 1 पाव इंच आएगी बाल। बकरा काटे और छुरी अपने चेहरे पर भी काट लेते। कैसे लोग होंगे जी? बकरा काटे और उसके बाद फौरन ये भी काट लेते हैं। अल्लाह, क्या मुसलमान है जी? 10 दिन के मुसलमान क्या? 10 दिन के जिंदगी भर जी, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत तक इस्लाम पर कायम रहो। आज से लेकर मौत तक, आखिरी वक्त में भी कलिमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जाना। तो मेरे भाइयों, इन बातों का ख्याल करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो, अल्लाह के रास्ते में दो। कुर्बानी 1 नहीं, 2 नहीं, जितने चाहे करो, लेकिन गरीबों का भी ख्याल करो। जैसा कि मैंने कहा, समधी का सिर्फ ख्याल मत करो, अल्लाह का ख्याल करो जी। अल्लाह ही ने हमको ये दुआ दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह, हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया में, आखिरत में हमको इज्जत नसीब फरमा, जिल्लत की ज़िंदगी से नजात दे इलाहुल आलमीन। हमारे खिलाफ जो कुछ साजिशें हो रही हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उन सबको नाकाम कर। अल्लाह ताला इस्लाम पर हमको कायम दायम रखा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह ताला आज हमने कुर्बानी की करने वाले हैं, इस कुर्बानी को तो कबूल फरमा। अल्लाह, ज़िंदगी भर ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे बच्चों को दीनदार बना, हमारी बीवियों को, हमारे बाप को, माँ को, भाइयों को, बहनों को दीनदार बना। दीन पर अमल दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। जो कुछ हमसे गुनाह हो गए अल्लाह, सारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह, तू गफूर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू गफ्फार ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दे।
جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، اور جو لوگ کے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ دین پر ہم کو قائم رکھ، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما، اور اللہ ہمیشہ دین پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پوری کر دے، سب بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔